میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام تھا۔ مسجد نبوی بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام تھا۔ ان اعمال کی وجہ سے نماز کے انتظار کا مزاج بھی تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمایا آؤ اب نماز پڑھ لیں۔ علم اور عبادات میں اتنا تداخل تھا کہ مسجد میں علم کا حلقہ ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہوتی تھی، اور مسجد میں فضائل کے مذاکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب مسجدیں علم کے حلقوں سے خالی ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نماز پر جہالت غالب ہے، کیونکہ جس موقع کا یہ عمل ہے وہاں علم باقی نہیں رہا۔ جس موقع کا یہ عمل ہے نماز، وہاں علم باقی نہیں رہا۔ لا یعنی باتیں کرتے کرتے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، موبائل سے کھیلتے کھیلتے اقامت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نماز سے پہلے کا عمل یہ ہے کہ نماز سے متعلق فضائل اور نماز سے متعلق مسائل میں غور کرتے رہو، تاکہ ان فضائل کا استحضار ہو نماز سے پہلے جو فضائل نماز سے متعلق ہیں۔ وہ دعائیں بھی یاد نہیں کرتے جو نماز سے متعلق یا نماز کے بعد کی ہیں۔ ایک حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور نماز کے ختم ہونے سے پہلے اس حاجت کو یاد کرتے ہیں، اور نماز کے سلام پھرتے ہی اس حاجت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ گویا نہ نماز سے پہلے فضائل مسائل کا استحضار، نہ نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام۔ حالانکہ صحابہ کرام فرض نمازوں کے لیے اپنی حاجتوں کو اٹھا کر رکھا کرتے تھے، اس لیے امام مسلمانوں کی حاجت اور ان کی ضرورت میں ایسے مشغول رہتے تھے، کوئی دفتر یا کوئی آفس نہیں تھا مسلمانوں کی حوائج کے لیے، بلکہ خلفاء راشدین مسلمانوں کی حاجتوں کو اور ان کے حالات کو مسجد کے ماحول میں دیکھا کرتے تھے، تاکہ اگر کسی کو حاجت بھی ہو تو وہ مسجد کی طرف آئے۔ یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے بھاؤ کے رخ کو اور مسلمانوں کے تجارتی امور کے بارے میں بھی ان کے احوال مسجد میں لیا کرتے تھے، تاکہ یہ مسجد سے جڑے رہیں۔ کسی آدمی کی کوئی حاجت ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو وہ اس کے لیے مسجد میں آتا تھا، مسجد میں رہ کر انتظار کرتا تھا۔ گویا مسلمانوں کی تمام حوائج سے متعلق دینی یا دنیاوی اس کا تعلق براہ راست مسجد سے تھا۔ اس لیے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین وہ کسی ایک مسلمان کی حاجت میں اور اس کی بات کو سننے میں ایسے مشغول ہو جاتے کہ صحابہ کو دیر تک نماز میں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ایسا نماز کے انتظار کا مزاج تھا کہ کسی مسلمان کی ایک دنیاوی حاجت بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی انتظار کرنے کا مزاج تھا۔ امام کا مشغول ہو جانا مسلمانوں کی حاجتوں میں اقامت ہو جانے کے بعد، امام پڑھے نماز مصلی کی طرف اقامت ہو چکی، ایک مسلمان یہ رسول اللہ میری ایک بات سن لیجیے، آپ کھڑے کھڑے اس کی بات سنتے رہتے اور وہ آپ کے مصلی قبلے کی دیوار اور آپ کے درمیان وہ آدمی کھڑا ہوتا، ابھی بات کرتا، اتنا لمبا آپ کھڑے بات سنتے رہتے اس کی کہ
عشاء کی نماز میں تاخیر کی وجہ سے لوگ نماز کے انتظار میں سونے لگتے تھے، اونگنے لگتے تھے، اور مزاج تھا ہمارا مزاج. جب آپ اس مسلمان کی حاجت سے فارغ ہو جائیں گے، نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھ لیں گے. ایک مسلمان کی حاجت کے لیے نماز کے انتظار کا ایسا مزاج تھا، تو علم کے حلقوں میں لوگ کیسے شوق سے بیٹھتے ہوں گے، اور کیسا انتظار کا مزاج ہوگا. عشاء کی نماز میں آدھی رات تک یا تہائی رات تک تاخیر ہو جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر جاتے تھے انصار میں ان سے ملاقات کے لیے. یہ ملتا ہے روایتوں میں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد انصار کے پاس جاتے، انہیں ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا مزاج تھا نماز کے انتظار کا. اسامہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو جاتی، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے کھڑا باتیں کرتا رہتا، اور وہ آپ کے اور قبلے کے درمیان کھڑے ہو کر آپ سے بات کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے اس سے بات کرتے رہتے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نماز کے انتظار میں بعض لوگ سونے لگتے تھے، اونگنے لگتے تھے، آپ کے لمبا کھڑا ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کی حاجت اس کی ضرورت کو سننے کے لیے. فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشاء کی نماز کھڑی ہو جاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے بات کرنے مشغول رہتے، یہاں تک کہ صحابہ کی ایک جماعت تو تاخیر کی وجہ سے سونے لگتی. پھر ان کو ہلایا جاتا کہ بھائی اٹھ جاؤ نماز کھڑی ہو رہی. ان کو ہلایا جاتا تھا، اٹھایا جاتا تھا نماز کے لیے. عروہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے اقامت کہنے کے بعد اور تمام لوگوں کے خاموش ہو جانے کے بعد ایک آدمی آتا اور اپنی حاجت آپ سے بیان کرتا، اور آپ اس کی حاجت کو پورا فرماتے. ایسا ہماری فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لکڑی ہوتی تھی، اس کے سہارے سے آپ کھڑے رہتے تھے ایک آدمی کی، ایک مسلمان کی حاجت کو سننے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر انتہائی شفیق اور مہربان تھے. جو بھی آپ کے پاس آ کر سوال کرتا آپ اس سے وعدہ کر لیتے، اور اگر آپ کے پاس وہ انتظام ہوتا تو آپ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے. چنانچہ نماز کھڑی ہو جاتی اور ایک دیہاتی آتا نماز کھڑی ہونے کے بعد، اور وہ آپ کا کپڑا پکڑتا اور یہ کہتا کہ میری فلاں ضرورت باقی رہ گئی ہے، آپ سے میری بات سن لیں. مجھے اندیشہ ہے کہ نماز کے بعد خبر نہیں موقع ملے گا یا نہیں آپ سے بات کہنے کا، میں بھول جاؤں گا اپنی حاجت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی دیہاتی کی بات سننے کے لیے کھڑے رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت سے اپنی بات کر کے جب فارغ ہو جاتا پھر آپ نماز کے لیے آگے بڑھتے تھے. پھر آگے بڑھتے نماز کے لیے. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی، ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بات کہنے کے لیے سامنے سے آ جاتا، یہاں تک کہ حضرت عمر اس سے اتنی لمبی بات کرتے کہ ہم میں سے بعض کھڑے کھڑے تھک کر بیٹھ جاتے. مصعب بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منبر پر تھے اور مؤذن نے نماز کی اقامت کہہ دی ہوتی تھی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں سے ان کے احوال اور کارگزاریاں اور ان کی تجارتی بھاؤ بازار کے معلوم کرتے رہتے. سہیل بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے ساتھ تھا، نماز کھڑی ہو گئی اور میں ان سے حضرت عثمان سے بات میں مشغول تھا کہ میں ان سے بات کرتا رہا یہاں تک کہ اقامت ہو چکی تھی، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چھوڑ کر نماز کے لیے نہ بڑھے بلکہ میری پوری بات سننے کے بعد پھر نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آئے کہ میں ان سے بات کرتا رہا یہاں تک کہ اقامت
اقامت ہو چکی تھی، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چھوڑ کر نماز کے لیے نہ پڑھے، بلکہ میری پوری بات سننے کے بعد پھر نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آئے۔